جناب ہم سفر کرتے ہوئے اس وقت گزر رہے ہیں اپنی جس کو کہہ لیں جنم بھومی اپنے پنڈ چک نمبر 99 DP شرکی. اور یہ دیکھیں جناب یہاں پہ وہ سامنے جو ٹوٹا ہوا ایک چندر نظر آیا تھا وہ ہمارا گھر ہے تھا، بلکہ کسی دور میں یہ پرائمری اسکول. اور یہ خوبصورت سا یہاں پہ روڈ کا سفر یقین کریں ابھی بھی جب یہاں سے گزرتے ہیں تو اپنی والدہ کی قدموں کے نشان، اپنی دادی، اپنے وہ پیارے رشتے جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں ان کے قدموں کے نشان یہاں سے ملتے ہیں. اور یہ وہ اسکول جہاں سے میرے بھائیوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی. یہ جناب 12 چک کو جانے والا راستہ کبھی یہاں پہ بہت بڑا اونچا ٹپا ہوا کرتا تھا جو کہ اب اس کو مطلب کراس کرنا مشکل تھا. اور ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ دادی اماں وہ ٹپا کراس کر کے جایا کرتی تھیں، ٹیلا جس کو کہتے ہیں اردو میں. یہ بڑا ایک خوبصورت سفر تھا وہ ہمارے بچپن کا سفر. اور یہ ساری یہاں پہ نا آبادی نامی کوئی چیز نہیں تھی، یہ روڈز بھی نہیں تھی، رڑی ہوا کرتی تھی. وہ جو صحرا کے بیچ میں یہاں سے دریا گزرتا ہے نا تو وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہوتی ہیں، وہ اپنے نشانات چھوڑ جاتا ہے. تو وہ وہاں سے ہم لوگ اس میں سائیکل چلانے کا بہت مزہ آتا تھا اور ہم لوگ بڑا اس میں بھاگم بھاگ جایا کرتے تھے کہ پتہ نہیں کب رڑی آئے گی اور کب اس میں سائیکل چلانے کا مزہ آئے گا. اور ہمیں وہ اس پہ جھولے کھانے میں بڑا سکون ملتا تھا. یہ دیکھیں یہ ساتھ ساتھ روڈز پہ اب تو سائڈوں پہ آبادی ہوتی جا رہی ہے. یہ دیکھیں بڑی خوبصورت سٹائل ہے. اور وہ دیکھیں جناب یہ ہے بستی چک نمبر 99 DP. اور وہ گاؤں تھا، یہ بستی ہے. یہاں پہ 3 گاؤں ہیں 99 DP کے نام سے. اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ بڑا اچھا مطلب ہمارا یہاں پہ وہ بچپن کا وقت گزرا. بہت چھوٹے ہوتے ہوتے شہر چلے گئے تھے، لیکن والدہ صاحبہ جو ہیں وہ بڑی دیر سے یہاں سے سٹی میں منتقل ہوئی اور زیادہ تر جو تھا ان کا ٹائم یہیں پہ گزرا. اور وہ آخری وقتوں تک مطلب ان کو نا یہی ہوتا تھا کہ کسی طریقے نال مینوں پنڈ لے جاؤ تو مینوں دکھا لیا وہ جگہ ہو جا کے. مطلب جہاں پہ ان کے قدموں کے نشان تھے ان کو تو وہی چیزیں خوبصورت لگتی ہیں جہاں پہ ان کا ایک جوانی اور مطلب کا حصہ، ایک خوبصورت حصہ جوانی کا وہاں پہ گزرا. تو یہ چیزیں بھولنے والی نہیں ہوتی. یہ بڑی خوبصورت یادیں ہوتی ہیں ہماری جن کے بلبوتے پہ ہماری جو ہے ساری زندگی گزر جاتی ہے. آپ یقین کیجئے کہ تب جب گاؤں کا وہ گھر ہوتا تھا، اس ایریا میں سب سے پہلا ہمارے گاؤں میں پکا بننے والا جو گھر تھا وہ ہمارا تھا الحمدللہ سے. اور دادی ماں کو بڑی اہمیت حاصل تھی، والد صاحب کو. اور تب بڑی خوبصورت باتیں ہوا کرتی تھی کہ گاؤں میں ایک گھر میں مہمان آنا تو سمجھے کہ وہ پورے پنڈ کا مہمان ہے. اور پورے پنڈ والوں نے جناب اس کو ملنے کے لیے آنا. انہوں نے کہنا جی ہمارے نانا ابو آیا کرتے تھے تو تمام لوگوں نے ان کو نا انوائٹ کرنا کہ آپ ہمارے گھر بھی آئیں، ہمارے گھر بھی آئیں. اب ایسا نہیں ہے، اب جس کا مہمان ہے اس کا مہمان ہے. یقین کریں مہمانوں نے آنا تو 8 دن انہوں نے واپس نہ جانا. 15-20 دن، 8 دن تو بہت معمولی اور چھوٹا تھا. 1 ہفتہ کم ہوا کرتا تھا، 15-20 دن، مہینہ تو مہمان رہ کے جایا کرتے تھے. تو بڑا خوبصورت وہ ایک سسٹم تھا. اور یقین کریں کہ بہت مزہ آتا تھا ان دنوں میں. اور اب کسی کے گھر آپ مہمان جاتے ہیں تو وہ سارا دن کی کاؤنٹنگ کرتے ہیں کہ مہمان پہ اتنے پیسے لگے، آج اتنے کا چکن آیا، اتنے کے چاول آئے، اتنے ہمارے کبابوں پہ لگے، اتنے جی فلاں چیز کا خرچہ آیا، سلنڈر چلا، گیس نہیں تھا، اور روٹیاں باہر سے لگوائیں. مطلب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں ہیں جنہوں نے ہماری زندگی کو نا بڑے عجیب و غریب بنا دیا ہے. دکھی سا، چڑچڑا سا، وہ چاشنی نہیں رہی لائف میں، وہ خلوص نہیں رہا، وہ محبتیں نہیں رہیں. اس وقت کے مہمان ہوا کرتے تھے. یقین کریں ایک دن جناب میٹھے چاول بننے، ٹکا کے ان میں بڑے بڑے کشمش کی وہ پھٹیاں سی
کاٹ کے داتر کے ساتھ وہ اس میں ڈالنی، کشمش ڈالنی اور زردہ پکانا، ساتھ دیسی مرغا، چاول نمکین بننے تو ان میں کہنا جی اس میں بکرے کی پوٹھ کا گوشت ڈالے. کوئی مہمان چار زیادہ ہو گئے تو گھر چھترا کھڑا جی انہوں ڈالو، اور بکرا کھڑا ہے انہوں ڈالو. اب قیمتیں دیکھی جاتی ہیں، اب خلوص نہیں دیکھا جاتا، اب وہ محبتیں نہیں دیکھی جاتی. شام کا ٹائم ہو رہا اور میرا دل نہیں کر رہا ہے کہ میں فلیش آن کر کے یہ ویڈیو بناؤں. آگے سے گاڑی کی روشنی میں جو یہ روڈ ہے وہ تو کلیئر نظر آ رہی ہے، مگر میں آپ کو کلیئر نہیں نظر آ رہی. چلیں کوئی بات نہیں، میری باتیں آپ سن رہے ہوں گے. تو تب کے دور خوبصورت تھے، رشتوں میں محبتیں تھیں، خلوص تھا. ایک بندے نے بیمار ہو جانا، یقین کرے پورا پنڈ جو ہوتا تھا، سال ہر سال اگر لوگ بستر پہ پڑے ہیں تو ان کو دیکھنے کے لیے، ان کو پوچھنے کے لیے سال ہر سال لوگ آیا کرتے. ڈیلی اپنے شام کا یا صبح کا دوپہر کا وقت نکال کے انہوں نے ان کو ملنا، جانا آنا. اور یقین کریں وہ بیمار بندے کو بھی فیل ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں بیمار ہوں. اور اب جو بیمار ہے وہ کمرے میں اکیلا پڑا ہوا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. جس نے ایک دفعہ پوچھ لیا اب تو اولاد نہیں پوچھتی، تو باقی تو باتیں بعد کی ہیں نا، باقیوں کے پاس کیا وقت نکلنا ہے. تو وہ جو ہمارے گئے اور گزرے ہوئے وقت تھے نا، وہ بڑے سہانے تھے، بڑے خوبصورت تھے. اللہ تعالیٰ میں کہتی ہوں کہ ہم سب کو ویسا بننے کی توفیق عطا کرے. ہمارے اندر وہ خلوص، وہ جو دین میں محبتیں بتائی گئی ہیں، افادیت رشتوں کی بتائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ پیدا کرے. اور اسی طرح ہم سے نیکی کے کام بھی لیں. دیکھیں رشتوں کو جوڑنا اور ان سب کو لے کر چلنا، اپنے پرکھوں کو یاد رکھنا، اپنے وقتوں کو یاد رکھنا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اور انسان فیوچر میں بڑا کامیاب رہتا ہے جب اس کو اپنا وہ پچھلا وقت گیا گزرا یاد رہے نا، نہیں تو بندہ تکبر میں آ جاتا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.